الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القلوب. انتہائی معزز علماء کرام، محترم سامعین اور میری سماعت فرمانے والی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، کہ میرے مخاطب سننے والیاں مائیں بہنیں بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ان سے بھی تھوڑا خطاب ہے، لیکن ایک اجتماعی مسئلہ مردوں کا اور عورتوں کا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں. آپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو؟ آپ جاگ رہے سارے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو اور کھڑا کرے؟ کیا بولا تھا؟ ابھی آہستہ کر شو اندر آواز صاف ہو. آپ میں ایسا آدمی ہے کوئی جو پریشان نہ ہو؟ میں نے کہیں خطاب کیا تو میں نے کہا آپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو؟ ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا آگاہ رہی ہو کہ یہ شے نہیں ہے، انسان ہو اور پریشان نہ ہو. جی جی انسان ہو اور پریشان نہ ہو، اور جو پریشان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. جو پریشان نہیں وہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے باندھا کسر نہیں چھوڑتا، باندھا فارغ اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اب ان پریشانیوں میں دو قسم کی پریشان ہیں. ایک وہ پریشانی ہے، ایک وہ بیماری ہے جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہے، اور ایک وہ بیماریاں، پریشانیاں اور حالات ہیں جو بیماریاں اور پریشانیاں آزمائش سے ہیں.
اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے گھر کے اندر جو مسئلہ ہے، میرے ساتھ جو حالات بیت رہے ہیں، وہ عذاب ہیں یا آزمائش ہیں؟ وہ عذاب ہیں یا آزمائش ہیں؟ اور اگر عذاب ہے تو عذاب کی علامت کیا ہے، اور اگر آزمائش ہے تو آزمائش کی علامت کیا ہے؟ صحیح، یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جن عورتوں کی زبان پر اور جن مردوں کی زبان پر گلہ ہو، شکوہ ہو، اعتراض ہو، کیا حال ہے آپ کا؟ اور جی میرا کیا حال ہے؟ نہ پوچھو بڑا۔ صحیح، بیوی خاوند سے کہہ رہی ہے بڑی بری تقدیر تھی، بڑا برا وقت تھا جو میرا اور آپ کا نکاح کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ خاوند بیوی سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں سارے جہان کا غم میرے ہی متھے میں پڑنا تھا۔ اب اس کشمکش کو، اس بے چینی کو، جس میں زبان پر گلہ آئے، شکوہ آئے، اعتراض آئے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ صحیح، کیا کہتے ہیں؟ عذاب۔ اللہ کی تقدیر پر، قسمت پر گلہ شکوہ کرنا یہ عذاب کی علامت ہے۔ اور اس کو اللہ والوں نے نزول غضبی سے بھی تعبیر کیا ہے کہ اس شخص کے اوپر اللہ کے غضب کا نزول ہے۔ اور جس وقت نزول غضب بھی بعض لوگوں پر دائمی ہو جاتا ہے، نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کی وجہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، بڑے چھوٹے کی زبان پر ہر وقت اعتراض، ہر وقت گلہ، ہر وقت شکوہ، اور یہ ادا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس کی سزا کے طور پر جو حالات آتے ہیں وہ ہوتے ہیں عذاب۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ مرد اور عورتیں اور اس مجمع میں بیٹھنے والے ہم سب اپنے احوال پر کا تعین کریں کہ میرے جو حالات ہیں، میرے جو مسئلے ہیں، میں گھر پہنچتا ہوں، بیوی پہ نظر پڑتی ہے اور بیوی کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب کشمکش ہے، ایک عجیب عذاب ہے۔ اور پھر میری زبان پر شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، اعتراض بھی ہے۔ کئی لوگوں سے تو ڈر سے آدمی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تمہارا حال کیا ہے، صرف آپ خیریت پوچھیں، آگے سے دیکھیں کہ کتنی زیادہ تبدیل شروع ہو جائے گی، اور جی یہ بھی مسئلہ ہے میرا، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اللہ پر گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اعتراض کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہیں اور اللہ نے اس پر عذاب بھیجا ہوا ہے۔ اب عورتیں میری بات سن رہی ہیں، جن کو اللہ کی یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے نا، اب اس خاتون کا میں ایک قصہ سنانے لگا ہوں کہ جس کا شوہر نماز پڑھتا ہے اور مسجد سے جلدی چلا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی آتا ہے نماز میں جلدی چلا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب پیغمبر، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس سے پوچھیں۔ جب اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا حضور میرے گھر میں کپڑا دی، میری بیوی میرا انتظار کرتی ہے، اور یہ کپڑا میں اس کو دوں گا تاکہ وہ اپنا سطر چھپا کر نماز پڑھ سکے۔ غربت ہے میرے گھر میں۔ جب غنیمت کا مال آیا تو
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی، کھجور بھی، گوشت اور چربی اور اشیاء ضروریہ یہ اس صحابی کے گھر روانہ کی۔ جب گھوڑا یا اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کی آٹ کی آواز بیوی سنتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہیں ہماری حالت کی خبر رسول اللہ کو تو نہیں ہوگی، ہماری پریشانی کی، ہمارے گھر کے حالات مسلمانوں کو پتہ تو نہیں چل گئے؟ اس صحابی نے فرمایا ہاں، میں نے کہہ دیا تھا، مجھ سے پوچھا تھا۔ اسلامی تاریخ میں اس عظیم خاتون کے یہ الفاظ روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے جس نے اپنے خامن سے یہ الفاظ کہے کہ اگر اسلام میں اس بات کی اجازت ہوتی کہ کوئی عورت اپنے خامن کو طلاق دیتی تو آج میں تجھے فارغ کر دیتا، آج میں تجھ سے جدائی اختیار کر لیتی، تو نے یہ گلہ اور شکوہ اور اپنا احوال کیوں بتائے؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں تھے؟ اب اپنے حالات پر غور کریں، اگر یہ آزمائش ہیں، عذاب ہیں، تو عذاب کی علامت یہ ہے کہ گرا رہے گا، شکوہ رہے گا، اعتراض رہے گا، اور آزمائش کی علامت یہ ہے آزمائش کی کہ انسان کی زبان پر گرا نہیں ہوتا، صحیح، شکوہ نہیں ہوتا، اعتراض نہیں ہوتا۔ میرے اوپر جو حالات آ گئے ہیں، میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، حضرت حافظ صدیق صاحب فرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان گزرا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، گردے میں تکلیف تھی، شدید درد پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم پر زخم اور دانے لوٹ پلوٹ ہو جاتے زمین پر۔ کسی مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ آگے سے فرمایا لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، کار سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ۔ گلہ نہیں، شکوہ نہیں، اللہ، وہ خوش ہے، میں خوش ہوں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی نے پوچھا حضرت کیسے احوال ہیں؟ فرمایا اس آدمی سے کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی پہ اللہ سارے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ، آپ کی مرضی پہ سب کچھ چل رہا ہے؟ فرمایا میری مرضی جب اس کی مرضی کے تابع ہو گئی ہے، میری مرضی اس کی مرضی کے تابع ہو گئی ہے، وہ بارش برسائے تو نہیں کہتا نہ برسا، نہ برسائے تو نہیں کہتا برسا۔ صحیح، تو خوش ہے، میں خوش ہوں، بس۔ آزمائش میں زبان پر گلہ نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا، اور آزمائشیں جو ہے نا، آزمائشیں حدیث شریف میں آتا ہے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں۔ اب کیونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں تو میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہوئے، کتنے بیمار ہوئے کہ صاحب فراش ہو گئے۔ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے کہ یہ بات اکثر جو حالات ہیں، یہ ناولوں ڈائجسٹوں میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ایسی بات نہ کیا کریں، ایسی بات نہ کیا کریں۔ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، اور بہت شدید بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بچائے اور غربت سے بھی بچائے۔ اب بیمار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ کہتے ہیں عورت کی وفا کا پتہ شوہر کی غریبی اور بیماری میں چلتا ہے۔ یہ کتنی وفادار ہے یہ؟ اکثر ازواج آپ کا ساتھ چھوڑ گئی، ایک بیوی ساتھ تھی اور وہ اس قدر خدمت گزار تھی کہ شہر بھر میں مزدوری کرتی اور آٹا کما کے لاتی، نرم نرم لقمے بنا کے ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی،
اور اللہ کے پیغمبر دن بھر انتظار میں ہوتے تھے کہ ابھی واپس آئے گی، واپس آئے گی، پریشان بیمار ہے، آزمائش ہے۔ ہائے دوستو، قرآن بڑی اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ جب اللہ گزشتہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے نا، گزشتہ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، تو یہ گزشتہ نبیوں کے واقعات اور ان کے قصے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ان کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو دلائل نقلیہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یہ اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انسان بن جائیں۔ اب ایوب علیہ السلام بیمار ہے، بیمار پریشان، بیوی کو کہنے لگے اللہ کی بندی ذرا مجھے باہر جانے کی حاجت ہے، تقاضا ہے مجھے کسی کھیت کے اندر، کھلیان کے اندر بٹھا کے آ، اور میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں تو میں تجھے آواز دوں گا، پھر آ کے مجھے اٹھا کے لے جانا۔ راستے میں چلتے چلتے ایوب علیہ السلام کو اللہ سے فریاد پیدا ہوا، دعا کا داعیہ پیدا ہوا۔ اللہ وہ ذات ہے جب نوازنے پہ آ جاتی ہے نا، اور جو چیز دینی ہوتی ہے اس کا داعیہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دعا مانگنا اور التجا کرنا نا، اس کا بھی اپنا ایک فیض ہوتا ہے۔ اب راستے میں چلتے چلتے اس پریشانی میں، بیماری میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ کیا دعا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دعا فرماتے ہیں۔ اس دعا پر میں نے ایک بات کرنی ہے، مجھے یاد کرنا ہے تاکہ میری بات کٹ نہ جائے۔ التجا شروع ہو گئی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا کر رہے ہیں۔ یاد کرو اس دعا کو، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا میں لگ گئے۔ ایک اللہ والا کہتا ہے میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آگے اللہ کا جواب آیا، ارکض برجلک، ارکض برجلک، ان کو مانا کرا کھری مار، کیا کر؟ کھری مار، ایڑی رگڑ زمین پر۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں ہے طاقت۔ اب شفا کے فیصلے ہو رہے ہیں، شفا کے فیصلے ہو گئے۔ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے نا، ٹھنڈا پانی، آج کل لوگ جو طب قرآن سے علاج ہے نا، وہ سارا ٹھنڈے پانی سے جی، کیونکہ یہ حسد، جادو، نظر، جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ آتشی ہیں، آگ سے ہیں، آگ سے ہیں۔ بعض اللہ والوں کے نزدیک ٹھنڈے پانی میں بیٹھنا اور ٹھنڈے پانی کا استعمال جو ہے نا، یہ شفا کا باعث ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈا پانی علاج فرمایا۔ اب جس وقت ایوب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے نا اور چلنا شروع ہو گئے، اللہ نے صحت کے ساتھ جوانی لٹا دی۔ جب صحت کے ساتھ جوانی واپس آ گئی، اب چلنا شروع ہو گئے۔ بیوی راستے میں انتظار کر رہی ہے۔ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے، بیوی فرمانے لگی او پراوا بڑا خاوندی رہے یہاں پر کر گئے تھا سر، او پراوا بڑا خاوند
ایوب علیہ السلام کو خوشطبی کا دل چاہا. یہ بیوی سے خوشطبی بھی کرنی چاہیے. اچھا کئی زیادہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا وہ ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں, ہر وقت غصے میں ہوں گے. گھر داخل ہوں گے, اللہ والوں کے ارشادات میں یہ ہے کہ گھر داخل ہو جاؤ تسبیح جیب میں ڈال دو. تسبیح کیا کرو؟ تسبیحات گھر میں بند. گھر کا وظیفہ بیوی سے خوشطبی ہے, مذاق ہے, گپ شپ ہے, دل بہلانے کی باتیں ہیں. یہ جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آگے بیوی کا پارا اس سے زیادہ ہائی ہوتا ہے. پھر عورتوں سے بھی عرض کرنے لگا ہوں نا, عورتوں کو بھی ذرا تھوڑی سی بریک لگا کے رکھنی چاہیے. خاوند گھر داخل ہو تو پہلے وہ پنکھا خراب ہے, وہ واشنگ مشین بھی خراب ہے, وہ لائٹ خراب ہے, یہ کبھی اس کے لیے پلمبر ہوتا ہے, کبھی الیکٹریشین ہوتا ہے, کبھی اس کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں اس بیچارے کو. عورتوں کو بھی تربیت بیچاریوں کی نہیں ہوتی, ورنہ تربیت ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا. اب اللہ کا پیغمبر خوشطبی کرنا چاہتا ہے. خوشطبی, جب خوشطبی کرنے کا آپ کا موڈ ہوا نا تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تیرے جو شوہر ایوب ہے وہ کس طرح تھا, وہ کس طرح کا آدمی تھا. تو آگے سے بیوی کہنے لگی جوانی میں اس کے یہ گال بالکل تیری طرح تھے. جوانی میں اس کے یہ گال جو ہیں بالکل تیری طرح تھے. اللہ نے منع فرمایا ایوب اس سے آگے خوشطبی نہ کرنی, کیونکہ بیمار تو خود پریشان ہوتا ہے لیکن جو اس کی خدمت میں معمور ہوتا ہے وہ زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے. اب آپ اس سے زیادہ بات نہ کریں کوئی بھی. انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں, میں ہی کیا ہوں, ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, ہمیں سلیقہ نہیں آتا, میں ہی ایوب ہوں. اس نے کہا ہوا کیا تو اسے؟ فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جو ایوب سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. ہمارے بزرگوں میں ایک اور بڑے انسان گزرے ہیں جن کو ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی. ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی ہے. رئیس المفسرین استاد المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی. بہت بڑا آدمی گزرا ہے. لوگوں نے تو ان کی شخصیت اور ذات کو بہت محدود کر دیا ہے. میں کبھی کبھی جب کبھی بیان کا موقع ملے تو میں کہتا ہوں مولانا حسین علی سلطان العاشقین تھے, خاندان اولیاء نقشبند کے تاجدار گزرے ہیں, بہت بڑے آدمی تھے. ان کے ایک مرید تھے, اس کا نام بھی ایوب تھا. کیا نام تھا؟ ایوب. اور ذات کا جرایا تھا, مقروض ہو گیا, پریشان ہو گیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے معرفت کی جو مضامین ہے نا اس کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے. جب معرفت کے مضامین آتے ہیں نا تو بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ جو ایوب تھا یہ مقروض ہو گیا, جس کے پیسے دینے دے بولتا صبح و شام بند کرے, صبح و شام. اب یہ بے چین ہوا, بڑا پریشان ہوا. تہجد کے وقت اٹھا نا اور رویا اللہ کے سامنے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ میں ایوب نبی نامہ, میں ایوب جدایا. اللہ میں ایوب نبی نہیں ہوں, میں ایوب جلایا ہوں. میرے اللہ وہ تو تیرا پیغمبر تھا, سہ گیا, میں تو گناہگار ہوں. میرے پیسے کو بندوبست کر کے میں بھی جان چھڑاؤں کہیں سے. اللہ رب العالمین کے ساتھ پاگل پنا چلتا ہے. اچھا اللہ کے ساتھ پاگل پنا, نبی کے ساتھ پاگل پنا نہیں چلتا. اس لیے کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار باش. خدا کے ساتھ پاگل بن کی بات کر وہ خوش ہو جاتا ہے,
لیکن محمد کے ساتھ پاگل پنا نہیں کرنا. ادھر زبان پھسلی نہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوا. اب دعا کرتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، پڑوس میں رہنے والا ہندو آتا ہے اور جتنی رقم اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کو پکڑا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ سنا کل تیرا کا مسلمان بھائی آیا تھا اور وہ تجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا اور تیرے پاس نہیں تھے، اس نے بڑی گالیاں بھی دی تجھے. ہاں یہ پیسے لے اپنے قرض اتار. ظاہر اپنا مارسی چھاں میں سٹ سی ادھر مارو تھوڑی دیا جانا. اپنا مارے گا تو سائے میں پھینکے گا، دشمن مارے گا تو دھوپ میں پھینکے گا. وہ پھر بھی مسلمان ہے، میں تجھے کل کہاں سے واپس کروں گا؟ اس نے کہا میں تجھے اس لیے نہیں دے رہا کہ تو مجھے واپس کرے گا، میں بھی بھگوان کے نام پہ دے رہا ہوں. اللہ جب مدد کرنے پہ آ جاتے ہیں تو کافر کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش ہے. یونس علیہ السلام کی آزمائش کا پتہ آپ کو؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. کوئی ایک اندھیرا نہیں، کتنے اندھیرے ہیں. آپ میں سے، مجھ میں سے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی اتنا پریشان نہیں جتنا یونس علیہ السلام پریشان ہے. یونس علیہ السلام پریشان ہے. مچھلی کا پیٹ، سمندر کی وحشت، راتیں، اور جس پریشانی کو اللہ ظلمات سے تعبیر کرے تو کتنا اندھیرا ہوگا وہ. لیکن یونس علیہ السلام وہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب فریاد ہو گئی نا، مانگی دعا اللہ سے. قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی جب اللہ نے جب وہاں سے رہائی دی نا مچھلی کے پیٹ سے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، قرآن نے پیغمبر کو مخاطب ہو کر ایک بات کی ہے اور وہی ضابطہ قیامت تک آنے والے انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذا بقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. اور میرا مچھلی والا پیغمبر اگر تو مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو حالات کے بھور سے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا اور التجا. اور یہ جو میں نے پہلی شکل عرض کی آپ سے، عذاب والی اور دوسری آزمائش والی. عذاب میں گلہ ہوگا، آزمائش میں گلہ نہیں ہوگا. عذاب سے نکلنے کے لیے ایک تو شعور میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد استغفار پڑھنا اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم کرنا جس وجہ سے مجھ پہ عذاب آیا ہے. اور آزمائشوں کو ٹالنے کے لیے سب سے مجرب ترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، درود پاک کا پڑھنا. جب درود پاک کا پڑھنے کا اہتمام ہوگا اور استغفار کا اہتمام ہوگا، اللہ رب العالمین ہم پر آزمائشوں کو ہلکا فرما دیں گے. اب یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کہ اللہ مجھ پر آزمائشیں نہ آئیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ضرور میں ضرور آزمایا جائے گا آپ کو. تو ہم کیا دعا کریں؟ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھ پر ایسی آزمائش آئے جو مجھ پہ گزر جائے مجھے پتہ ہی نہیں چلے. اللہ اس کے قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آزمائش سخت ٹکر مارتی ہے آدمی کے ساتھ آ کر، لیکن بندہ گزر جاتا ہے. گاڑی کا پہیہ تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے حادثات اور واقعات ہماری نظروں میں ہوتے ہیں اور ہم ان سے گزرے ہوتے ہیں. یہ وہ آزمائشیں ہیں جو بندہ گزر جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا.
تو یہ دو عمل جو ہے نا ان کو کثرت سے کرنے چاہیے، استغفار والا عمل اور درود شریف والا عمل۔ استغفار اور درود، ان دو اعمال کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کو بڑے بڑے حالات سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کڑوی کر دیتے ہیں، ان کی زندگی تلخ بنا دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہر یہ اوشا کی سزا لے گا۔ اور میری ماں میرے بیٹیاں سن رہی ہیں، اس گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اس گھر سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، اعمال نہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے سکون وہاں نہیں رہتا۔ اور یہ بھی میری بات سن لیں، آج کے اس فتنے کے دور میں گھر کے اندر اگر آپ خوشبو کا اہتمام کریں، پھول اگائیں، گملے سجائیں، تو وہاں کیا آئے گا؟ تتلی آئے گی، کیا آئے گی؟ بلبل آئے گی۔ اور جہاں گھر میں گند ہو کیا آئے گا وہاں پر؟ مچھر، مکھیاں، چوہے۔ تو آپ اگر گھر میں نا قرآن کا ماحول ہے، دین کا ماحول ہے، خوشیاں آئیں گی۔ رات کو بزرگ نیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو نہ عورت کو نیند آتی ہے نہ مرد کو نیند آتی ہے۔ آخری وظیفہ پہلے ہوتا تھا ذکر، درود شریف، مراقبہ، تلاوت، آج کل آخری وظیفہ ہے موبائل۔ اب اس وظیفے کے ساتھ جس آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس وظیفے کو کرتے کرتے اور اس وظیفے کو دیکھتے دیکھتے میں بہت باعث عبرت بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ بات اپنے گھروں میں جا کر اس کا مذاکرہ کریں۔ قاضی صاحب آپ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے خامن کا انتقال ہوا ہے، اور اس حال میں انتقال ہوا ہے کہ میں کسی کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں فریج تک پہنچی پانی لینے کے لیے، پانی ٹھنڈا کر کے واپس پہنچایا تو 4 منٹ لگے، واپس آئی ہوں تو خامن کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مر تو وہ گیا ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھتی کیا ہوں کہ اس کے سینے پر جو موبائل کھولا ہوا ہے بڑی فوج قسم کی فلم چل رہی ہے اس میں۔ اب جس وقت ملک الموت کا سامنا ہوا ہے اور جس وقت اس کی روح نکلی ہے، وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا دیکھ رہا تھا؟ کہنے لگی یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے، بتا نہیں سکتی کسی کو۔ میں نے خیر اچھی تعویل کر کے اس کو میں نے کہا ہو سکتا ہے تلاوت سن رہا ہوں، نعت سن رہا ہوں، آگے کوئی ایسا منظر چل پڑا ہوگا، بار اللہ سے امید اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ لیکن دوستو یہ بات عبرت والی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہم میں سے کوئی آدمی اگر اس کام میں لگا ہوا تھا، اور آج کل ہارٹ اٹیک کتنے جلدی ہوتے ہیں، بندے کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور موت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ جوان کو نہیں پکڑے گی بوڑھے کو مارے گی، یا بوڑھے کو نہیں مارے گی ابھی جوان کو مارے گی، یا عورت کو نہیں مارے گی مرد کو مارے گی۔ اس لیے جس گھر کے اندر یہ نیٹ چلتے ہیں، جس گھر کے اندر یہ گندی فلمیں چلتی ہیں، اور جس گھر کے اندر موسیقیاں اور گانے باجے چلتے ہیں، یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو اللہ کی حرمت کو پامال کر لے، اللہ کی حرمت کو پامال کر لے، وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا، اللہ کے غصے سے نہیں بچ سکتا کبھی بھی۔ اس لیے اپنے ماحول کے اندر اپنا احتساب نفس اور اپنا جائزہ لینے کے لیے آپ یہ غور کیا کریں کہ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے دادا شیخ حضرت خواجہ عبداللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت فرمایا، اور اکثر مریدوں سے پوچھتے تھے تو کس کا ہے، تو کس کا ہے؟ فرمایا تنہائی میں تو جس کا ہے، تنہائی میں تو کس کا ہے۔ آپ کا تعلق تنہائی میں جس کے ساتھ ہے نا، بس آپ کا خدا وہی ہے، بس آپ کا الہ وہی ہے۔ آپ تنہائی میں کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ کو اللہ کی حرمت کا
احساس نہیں ہے تو پھر اللہ کی ڈھیل ہے تھوڑی بہت، لیکن میں نے اکثر محسوس کیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کئی دفعہ آزمائش ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین پکڑنے میں جب آتے ہیں نا جی تو جلدی پکڑ نہیں کرتے جی پکڑنے میں نا دیر ہوتی ہے. اور جس وقت حرمتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کی ذلت اور رسوائی کے فیصلے آسمانوں پہ کر لیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس آدمی کو بچا سکے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، جلدی جلدی اللہ کی طرف آ جائے، جلدی جلدی معافی مانگ لے اللہ سے، جلدی جلدی معافی مانگ لے اللہ سے، اور توبہ استغفار کریں اور مسجد کے اندر آباد کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کی اس مسجد کو دیکھ کر اور آپ کے بلا مبالغہ یہ کہوں کہ عظیم خطیب کو دیکھ کر، حضرت قاضی صاحب کو دیکھ کر اور ان کی گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایسے علاقوں کے اندر ایسے لوگوں کا وجود غنیمت کبریٰ ہے، غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. گھر کی دال صاحب برابر ہوتی ہے. ایک پروگرام میں میں اور مولانا منظور میں کے ساتھ تھے تو مولانا منظور میں اگر کوئٹہ میں کہنے لگے اگر میں مولوی صاحب کوئٹہ میں ہی ہوتا ادھر کوئٹہ میں تو سائیکل میرے پاس ہوتی اور 120 کی رفتار پہ باہر روڈ میں چل رہا ہوتا 120 کی رفتار پر. اب میں کراچی میں ہوں نا تو دیکھو یہاں کے علماء جہاز کے ٹکٹ دے کر مجھے لاتے ہیں اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس شہر کے اندر یہ جو مفتی دستار شاہ ہے نا اس سے بڑا بزرگ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آ کے ان سے استفادہ کروں. ہوتا یہ ہے کہ شہر کے اندر علاقے میں بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں. اب حضرت قاضی صاحب اور یہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا بشیر صاحب، مولانا شفقت صاحب کا مدرسہ آج میں نے دیکھا قرون اللہ کی یاد تازہ کر لیا. پرانے زمانے کا مدرسہ، پرانے زمانے کا. اگر کوئی کہے جی ماچس فیکٹری تو نام سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ماچس فیکٹری ہے. ماچس فیکٹری کے پاس جو مدرسہ ہے وہ تین اور چادریں وہ بھی سر پہ لگی ہوئی. اللہ رب العالمین خیر فرمائے. تو میں نے محسوس کیا حضرت قاضی صاحب ان نظرات سے استفادہ کریں، ان کی صحبتوں میں رہیں اور ان کے دروس سے اور ان کی خطابات سے استفادہ کریں. یقین جانیں ایک عالم جو خطاب کرتا ہے نا، لاکھ کتابیں آپ پڑھیں یہ کچھ آپ کو نہیں ملے گا، یہ تھوڑی دیر کی صحبت سے ملتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے آواز اور بیان سے ملتا ہے. کیونکہ برس ہا برس کے تجربے، کتابوں کا مطالعہ، نچوڑ، خلاصہ، صحبت، بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں. میں نے ایک جگہ بیان کیا کسی تاریخی موضوع پر تو ایک دو آدمی میرے پیچھے لگ گئے، یہ بیان جو آپ نے کیا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کہیں بھی لکھا ہوا ہے، یہ کہیں بھی لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور علماء کی غیبت سے جان بچائیں. علماء کی غیبت سے، علماء کی غیبت سے جان بچائیں. حضرت گنگوئی فرمایا کرتے تھے جس آدمی کو علماء کے جو گستاخ اور بے ادب ہیں مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلوں سے پھر جاتے ہیں. فرمایا یقین نہ ہے تو کسی قبر کھول کے دیکھو. عام طور پہ اس وقت میڈیا کا جو مزاج بن گیا ہے نا وہ علماء کے خلاف ہے، علماء کے خلاف ہے. اب پوچھو بھائی، ہم حکومتوں میں بھی رہے، ہم اقتدار میں بھی رہے، علماء کی جماعت اب کی سیاست میں نہیں ہے، زمانہ قدیم سے ہے. 1 روپے کی کرپشن ہے کسی پر تو کیوں خلاف ہو؟ کیوں گالیاں دیتے ہو؟ ہم پہ کوئی چوری نہیں ہے، ہم پہ کوئی چوری کا الزام نہیں ہے، ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا، معاف نہیں کرایا. تم چوریاں بھی کرو، ہم مفت بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. تمہارا قصور آخر کیا ہے؟ تمہاری پیدائش پر ہم نے اذان دی ہے، یہ قصور ہے؟ تمہارے نکاح پڑھائے یہ قصور ہے پڑھا؟ تمہارے جنازے پڑھائیں یہ قصور ہے؟ اور جب مر جاتے ہو تو مرنے کے بعد بھی ہم اتنے محسن ہیں کہ پہلے کہتے ہیں اللہ مغفر لینا، اللہ ان کو بخشا کرو، پھر بھی دعا ہم آپ کے لیے کرتے ہیں اور پھر بھی قصور ہمارا ہی ہے.
پھر بھی ہمارا قصور ہے تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، علماء کی توہین سے جان بچائیں، علماء کے پیچھے نہ پڑے، علماء کے پیچھے نہ پڑے۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے تو بڑی اچھی گاڑی میں تھے، ایک آدمی کہتا ہے جی بس میں نا ملنے کی طرف ہو گیا۔ کیوں جی خیر ہو؟ کہتا جی بادشاہ کو اتنی مہنگی گاڑی، میرا پھر کیوں ٹانگے تو چڑھ کے آؤں گے؟ مولوی ٹانگے پہ چڑھے تو کہتے ہیں ٹانگے پہ چڑھا ہوا ہے، رکشے میں بیٹھے تو کہتے ہیں رکشے میں ہے، گاڑی میں ہے تو کہتے گاڑی میں کیوں بیٹھا ہے؟ رشتہ دینے کی باری آئے تو کہتے ہیں جی مولوی کھلائے گا کہاں سے؟ جی پکا ننگا ہے بڑی دھیموں کی طرف سے، تو کچھ دن بعد کہتے ہیں مولوی کھا کھا کے پھٹ گیا۔ نہ یہ کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں نہ بھوکا دیکھ سکتے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ مولانا غلام محمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نہ کرو اس ملا کو انگریز نے بہت بدنام کیا ہے، تم بدنام نہ کرو، اس کو تم بدنام نہ کرو۔ ہم نے انگریز کی اس کی پھیلائی ہوئی باتوں کو، مرزائیوں کی اور شیعوں کی اور کفار کی طرف سے پھیلائے ہوئے منصوبے جو علماء کے خلاف ہیں، ان کی اتباع میں ہم بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کی یہ مسجد ماشاءاللہ ادارہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ ایسے علاقے میں اتنی خوبصورت مسجد، اتنی خوبصورت مسجد اور اتنے خوبصورت خطیب اور ماشاءاللہ جی یقین جانے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مولوی کیا تھا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے مجھے۔ میں نے ایسا دیکھا ہے آج تک کچھ نکلی کچھ اور ہے نہ، وہ خود سمجھتا ہے لوگوں کو تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب نقدری ہوگی نا، نقدری ہوگی، نقدری ہوگی پھر مسئلہ ویران ہوگی۔ پہلی صف میں آ کر فیصہ کا بیان سنا کریں، پہلی صف میں بیان سے پہلے مسجد کے بھرا ہونا چاہیے کہ ایسا اچھا خطاب ہو، اچھا آواز ہو جس میں بہت کچھ ملنے کو ملے گا آپ کو، کیونکہ آدمی تھوڑی سی بات چیت سن کے اندازہ کر لیتا ہے نا۔ جی میں نے تھوڑی سی وجہ سے بہت کچھ اندازہ کیا اور بہت کچھ سیکھ بھی لیا، ٹھیک ہے نا۔ فیض قدرتی چیز ہے، ایک خاص چیز ہوتی ہے۔ قاری صاحب کی ملاقات میری پہلی ہوئی تھی، مجھے ان کے خاندانی پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے ان کو دیکھ کے اندازہ کر لیا تھا کہ ایک علمی خاندان ہے قاری صاحب۔ ہمارا علاقہ ہوا کینٹ کے پاس نا اسلمدار میں ایک علاقہ ہے بوئی گھاڑ، وہ بڑے علمی خاندان ہے، وہاں قریشی خاندان ہے سارا، بڑے صاحب علم لوگ ہیں۔ اس خاندان کے نا ایک گاؤں کا غریب آدمی کا بیٹا جو گھروں میں لوگوں کام کرنے والے لوگوں میں سے، اس نے خاندان کے بزرگوں سے کہا جی اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے کو اس کے ساتھ پڑھائیں، اس کو بھیج دیا کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ تو جب وہ صاحبزادے واپس آئے نا 7-6 مہینے کے بعد، وہ امام کا خطاب کریں اور زبردست بیان کریں۔ اب 5-5 سال یہ بھی پڑھ چکا تھا، تو باپ نے کہا وہ یہ لڑکے سارے تیرے ساتھ پڑھتے ہیں، اتنے بہترین بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا ابا یہ جڑیاں گنا کرتے ہیں نا، یہ 5 سال پہلے گھروں پڑھ کے گئے تھے۔ جب میں وہاں پڑھتا ہوں نا، جو میں ابھی وہاں پڑھ رہا ہوں، یہ ماں کی گود میں گھر میں باپ دادا کو دیکھ دیکھ کے اتنا کچھ پڑھا ہوا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، یہ خاندانی فیض ہوتا ہے۔ عام آدمی محنت کر کر کے تھک جائے نا، وہاں تک نہیں پہنچتا، اور جتنا اللہ رب العالمین نے علمی خاندان کے اندر اپنا ایک فیض ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو قاری صاحب پر اللہ کے بڑے فضل میں نے محسوس کیے ہیں، بڑے فضل یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ورنہ میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے ان کے بارے میں، لیکن مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ انہوں نے مجھے اندر ایک بات کی کہ یہاں پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر فلاں بھی آئے، فلاں بھی آئے، فلاں بھی آئے۔ میں جیل میں جگہ بیان کے لیے گیا تو میرا موڈ بیان میں کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا، کبھی طرز پہ آ جاؤں تو طرز لگا لیتا ہوں، کوئی خاص بیان نہیں ہوتا، اسی طرح پیرا بند ادھر ادھر سے۔ اسٹیج سیکرٹری نے کہا حضرت جہاں آپ تشریف فرمائیں یہاں درخواستی آئے
حضرت قاری طیب صاحب آئے، مفتی محمود صاحب آئے، مولانا ہزاروی، حضرت جلمی، قاضی بدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اکابر کا نام لیا، مولانا اعظم طارق شہید، سب کا ذکر کیا۔ میں نے جب ان سب کا ذکر سنا نا، پتہ نہیں شاید میں نے ٹھیک پڑھا کہ نہیں ٹھیک پڑھا، کیونکہ قاری صاحب ہیں بیدار آدمی ہیں، بازوق آدمی ہیں، اپنی کو کے سامنے بات کرنی ذرا تھوڑی مشکل ہے، باقیوں کو میں قابو کر لیتا ہوں۔ میں نے ایک شعر پڑھ لیا، شعر پڑھا، میں نے کہا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں اے لئیم کہ وہ گنجہائے کرام آیا تو نے کیا کیے۔ میں نے ان اکابر کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا، آپ یقین کریں مجمع میں آگ لگ گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، اس نے نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، چاریات، حضرت نانوتوی سے زندہ باد کا نعرہ شروع کیا، مولانا اعظم طارق شہید کو آگے ختم کیا۔ تو مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا آگ لگ گئی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، بندے کے کپڑوں کو آگ لگی ہو نا وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا اس کے دل کو آگ لگ گئی ہے، ابھی دل کو آگ لگ گئی ہے۔ تو علماء کی قدر کریں، اچھا علماء سے جوڑ پیدا کریں، دو وظیفے پابندی سے کریں، ذکر اسم ذات اور درود پاک، ذکر اسم ذات اور اللہ 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 اللہ، اس کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ اور ایک درود شریف عرض کرتا ہوں، 25 منٹ پڑھیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ بڑے اچھے اچھے علماء بزرگ ان علاقوں میں موجود ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد بشیر صاحب جو میرے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر بھی بڑا فضل فرمائے ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں۔ میاں افتخار صاحب، یہ سارے حضرت قاری صاحب، یہ ہمارے حضرت کی مجلسوں کے خوششین ہیں، ہم سارے یہ سارے وہاں سے دستیاب ہیں سارے ساتھی۔ تو آپ سب حضرات قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے حلقات میں شریک ہوں، مجلسوں میں شریک ہوں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا رب انی مسنی الضر کے بارے میں جو میں نے عرض کیا، شیخ مکی حجازی مدد اللہ کافی عجیب ہے سنت، ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات انہوں نے فرمائی تھی کہ میں نے سوڈان کے بڑے عالم میں کسی ملک کے بہت بڑے شہر کو حرم میں دیکھا، ویل چیئر پر، اور جن کا پاؤں اور ٹانگ جو ہے نا شوگر کے زخموں کی وجہ سے متاثر تھی بہت زیادہ، اور ڈاکٹروں نے کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ عرصے کے بعد میرے خیال میں غریب بزرگ نہ تھکتے ہوئے نہیں ہوں گے، تو طواف کر رہا تھا، تو طواف میں کچھ زیادہ تیز دوڑ رہے تھے، طواف میں زیادہ دوڑ رہے تھے، تو میں دیکھ کر حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، اب کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اور اللہ سے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں نے کہا کہ اللہ پاک نے پکڑا رویا نہ سکتا، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ بیمار بھی تو نے کیا، شفا بھی تو دے گا، تیرا پیغمبر سیدنا ایوب اگر اس دعا کی برکت سے تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ مجھے بھی ٹھیک کر، مجھے بھی ٹھیک کر۔ اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ تو اپنی بیماریوں میں پریشانیوں میں نا یہ وظائف علماء سے بزرگوں سے پوچھ کر کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو قبولیت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اور قاری صاحب کا سایہ اس علاقے پر اللہ روحانی جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ تادیر سلامت فرما، تادیر قائم فرما۔ یا اللہ جو ساتھی بیمار ہیں دعا کا کہا، اور مولانا بشیر صاحب نے اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، اور مولانا بشیر صاحب اور اس علاقے میں جتنے علماء کام کر رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں اتنا خوبصورت جنہوں نے کام کرایا ہے یہاں پر، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، اللہ کی زندگیوں میں جان میں مال میں برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ اے اللہ
اے اللہ اس سارے مجمع کو ہمارا مقرر بنی بنا، سننے والی خواتین بچیاں اللہ جن کی جو جائز فرمان ہے سارے پورے فرما، جو بچے گھروں میں رشتوں میں انتظار میں اللہ کو اچھے رشتے نصیب فرما، جن کی شادی رشتے ہو گئے اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش فرما، اللہ ان کی زندگیوں کو کامیاب فرما، عافیت کے ذریعہ فرما، برکت کے ذریعہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرما، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ میں خیر ایمان میں فرما۔ اے اللہ قرض سے مرض سے عزت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ میں خیر ایمان میں فرما۔ اے اللہ سارے مجمع کے اندر جس سختی کی جو جائز ضرورت ہے اللہ خیر کے خزانوں سے پوری فرما، سب کو یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما، برائیوں سے اللہ سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے زمین کا ثواب ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، اساتذہ، بہن بھائی، اہل تعلق کی دنیا سے وصول ہو گئے، شہدائے بالا سمیت اللہ سب کو اس ثواب پہنچائے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم۔